جی شوکت صاحب، یہ جو میں نے تذکرہ کیا یہ اپیکس کمیٹی یا اس کے زیر نگرانی جو باقی کمیٹیاں ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب اگر سنجیدہ ہیں ان سارے معاملات کو سارٹ کرنے کے لیے تو دیٹ از دا رائٹ فورم. تو کیا اس پہ کیوں نہیں ابھی تک اس پہ کوئی اجلاس نہیں بلایا جا رہا یا بریفنگ کیوں نہیں ہو رہی تاکہ کم از کم وہ باخبر تو ہوں؟ دیکھیں اپیکس کمیٹی، جی اپیکس کمیٹی میں خود اس کا کافی عرصے تک ممبر رہا ہوں. جب تک میں تھا منسٹر میں اس کا مستقل ممبر رہا ہوں، اور اس کی جو ہے نا میٹنگ مہینے میں بھی ہو سکتی ہے، 2-3 مہینے بعد بھی ہوتی تھی، مطلب جو سچویشن کے مطابق ہوتی تھی. اور زیادہ تر جو وہ ہے وہ ہمارے جو اس میں آرمی کے لوگ ہوتے تھے، گورنر صاحب ہوتے تھے. پھر تو گورنر صاحب ہٹ گئے، پھر چیف سیکرٹری، آئی جی اور سی ایم صاحب اس کو چیئر کرتے. پہلے گورنر کرتا تھا، پھر سی ایم صاحب نے چیئر کرنا شروع کیا جب یہ ترامیم آئی. جی اس میں بڑے اچھے فیصلے ہوتے تھے وہاں پہ جو جی تو وہ آئی تھنک کہ بالکل ہونے چاہیے. اور ابھی چونکہ معاملہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ تھوڑی سی جو کنفیوژن رہی ہے کہ سی ایم کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے اللہ اکبر. شوکت صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، ایک صوبہ جو دہشت گردی سے سفر کر رہا ہے، جہاں پر آپریشنز کے دوران ہم دیکھیں، میری عرض سن لیں، میری بات تو پوری سن لیں، میری عرض سن لیں، آپ جواب دے دیجیے گا. جی میری ایک عرض کمپلیٹ ہونے دیں. میں کہہ رہا ہوں ایک صوبہ جو دہشت گردی میں فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، جہاں پر جب وار ہوتے ہیں تو آفیسرز ٹو جوان کا جو ریشو ہے وہ شہادتوں کا سب سے زیادہ ہے. جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیڈٹ کالج پر حملہ ہو جاتا ہے وانا میں، جو خیبر پختونخوا کا ہی اب حصہ ہے، جہاں پر ایف سی ہیڈ کوارٹرز پہ حملہ ہو جاتا ہے. اور وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مہینے میں ایک پہلے اجلاس ہو جاتا تھا. وہ تو ہر ہفتے کی بنیاد پر یا روزانہ کی بنیاد پہ بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہو تو صحیح، کم از کم ایک وزیر اعلیٰ کو پتا تو ہو کہ ہو کیا رہا ہے. بالکل آپ اس کو اس سے نتھی کرنا، آئی مین آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. بالکل. میں دیکھیں ابھی چونکہ مجھے نہیں پتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، جو مین ایشو مجھے نہیں پتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں، اسپیشلی کور کمانڈر صاحب بیٹھتے ہیں، آئی ایس آئی کے لوگ بیٹھتے ہیں، اور ایجنسیوں کے لوگ بیٹھتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایم آئی کے لوگ بیٹھتے ہیں. جی سارے لوگ ملتے ہیں. اب یہ کوارڈینیشن ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہونا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے، کیونکہ میں اس کا ممبر رہا ہوں، اور اس میں بڑے اچھے فیصلے ہوتے تھے، بڑے کنسنسس کے ساتھ ہوتے تھے، اور اس میں پولیٹیکل اور عسکری قیادت مل کر جو ہے فیصلے کرتے تھے. تو وہ فیصلے تو ہونے چاہیے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ اس کا میرا علم میں نہیں. لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک جو ایک اچھی وہ ہو سکتی ہے، وفاق اور صوبوں کے درمیان معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اس میں رکاوٹ صرف یہ ہے کہ سی ایم جو ہے وہ کتنی بار جا کے اڈیالہ جیل کے سامنے پورا دن کھڑا رہا، اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی. میں اس سے آپ کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں کہ اصل نہیں، میں نے کہا نا کہ میں اس سے آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اس صوبے کی جو سیکورٹی ہے، صوبے کی جو اس کو تو کمپرومائز نہ کریں، باقی معاملات میں کر لیں، سیاست کر لیں، لیکن یہ تو ایک ہے کہ کم از کم ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جب تک باخبر نہیں ہوگا مکمل طور پر. دیکھیں سہیل افریدی صاحب نے خود اس دن اسلام آباد میں صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کہی ہے کہ میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں سیکورٹی کے معاملات کے اوپر. کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ بھی جائیں نا، سیاست تو ہوتی رہے گی نا، بیٹھ جائیں گے تو اور اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، I got your point, sir. اب دیکھیں نا، یہی تو مسئلہ ہے نا کہ بیٹھ جائیں، لیکن بیٹھنے کے لیے بھی تو ماحول ہونا چاہیے نا. میں یہی تو ہو سکتا ہے بیٹھیں، it can be the other way around، کہ ہو سکتا ہے اگر وہ بیٹھ جائیں شوکت بھائی تو شاید ماحول بھی بن جائے. I mean آپ اپنی اینک سے دیکھیں، لیکن تو بس سارا دن آپ یہ دیکھیں نا، ہمیں ہی قصوروار ٹھہرائیں گے، ہمیں ہی دیوار سے لگائیں گے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی. لیکن شوکت صاحب مجھے ایک بات بتائیں، چلیں آپ کی بات ہو رہی ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، وزیر اعظم پاکستان آپ کو فون کرتے ہیں، کور کمانڈر صاحب ملنے آپ کے پاس جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی آپ اپیکس کمیٹی کا اجلاس نہیں بلاتے، اور پھر اس کو نتھی کرتے ہیں کہ جی چونکہ وہاں پر بانی سے ملاقات نہیں ہو رہی تو اس لیے نہیں ہوگا. یہ تو دیکھیں ستی بھائی، میں اپیکس کمیٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے انہوں نے ٹرائی کی ہو کسی وجہ سے، کیونکہ اس میں سارے سٹیک ہولڈر کا ہونا لازمی ہوتا ہے نا، اپنا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیٹس موو فارورڈ فرام دس. جنرل صاحب یور تھاٹس، یہ جو کمیٹیاں ہیں اس کے معاملے میں، اچھا میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے یا میں یہ سمجھ رکھتا ہوں کہ اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یا جو چیف ایگزیکٹو ہے، obviously it's the CM، وہ جتنا باخبر ہوگا تو فیصلہ سازی میں اتنی ہی آسانی ہوگی. مطلب when he'll be briefed by the people who are actually handling the security. دیکھیں وہ بالکل نہ صرف بریف، اٹ از ہز جاب ٹو کیپ ہمسیلف انفارمڈ. یہ اس کا کام ہے جی.
اس کے بغیر وہ ڈیسیجن میکنگ کیسے کرے گا؟ دیکھیں نا، اس ڈیسیجن میکنگ ٹولز جب تک استعمال ہی نہیں کریں گے، جب تک آپ مشورہ نہیں کریں گے، وار کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوگی، تو آپ ڈیسیجن میکنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی آپ نے اسٹیٹمنٹ تو نہیں جاری کر رہی نا. اور جتنا وار کے اوپر چیف منسٹر کا کنٹرول ہوگا، ابھی ہم نے نیشنل ایکشن پلان کی جو باتیں کی ہیں اس میں 90%، 70-80% تو وہ کام ہے جو چیف منسٹر نے اور اس کی اسمبلی نے کرنے ہیں جی، جو لا فیئر سے ریلیٹڈ ہے، جو گورننس سے ریلیٹڈ ہے. تو انٹل انلیس جو تھریٹ ہے اس کے سسٹم کو رن کے، یہ تھریٹ کسی ملٹری پوسٹ کو یا کسی نہیں ہے، وہ پاکستان کے نظام کو تھریٹ ہے، ان کی چیف منسٹرشپ کو، ان کی اسمبلی کو، ان کی ریپرزنٹیشن کو تھریٹ ہے. جب آپ ریپرزنٹیٹ ایکچولی یو آر دی مین برج جس نے پورے ان ریسورسز کو جو اس کے ڈسپوزل پر اسٹیٹ نے رکھ دیے ہیں ان کو بھی انہوں نے ایگزیکیوٹ کروانا ہے. تو آف کورس اینڈ آئی کین ویری کانفیڈنٹلی ٹیل یو کہ جو ملٹری سائڈ ہے پاکستان کی وہ خوش ہوتی ہے جب سول حکومتیں یا جو چیف منسٹرز ہیں وہ جب ٹیک اوور کرتے ہیں ڈیسیجن میکنگ کو، ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. جب دیکھیں نا، وار وداؤٹ ہیونگ سپورٹ آف دا پیپل، عوام، گورنمنٹ اینڈ ملٹری، یہ تینوں مل کے ٹرینٹی آف وار بنتی ہے. یہ جب تک تینوں، اور ان تینوں کو ملانا کس نے؟ پولیٹیکل لیڈرشپ نے. ٹھیک ہے، ورنہ آپ وار ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. اور وہ آج کل ٹرم یوز ہو رہی ہے بڑی سینرجی کی، تو وہ ہونا بڑی ضروری ہے. دس از واٹ اٹ از. ٹھیک ہے.